1.5 ہفتے بعد اینی شفق کے ساتھ لان میں واک کر رہی تھی۔ اب شفق بالکل ٹھیک ہو گئی تھی اور کل ہی اپنی یونیورسٹی سٹارٹ کرنے والی تھی۔ جبکہ اینی کو شاہزین نے نہ پہچانا تھا تو وہ کافی حد تک پرسکون ہو گئی تھی۔ ویسے بھی اس کا سامنا شاہزین سے کم ہی ہوتا تھا۔ ابھی شفق واک کر کے کرسی پر بیٹھی تھی جب شاہزین اپنی انگلی پر گاڑی کی چابی گھماتے ہوئے شفق کے پاس آیا اور اس کے سر پر بوسہ لے کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا، جبکہ اینی شفق کے قریب ہی کھڑی تھی۔ شاہزین کو آتا دیکھ کر اس نے اپنی نظریں جھکا لی تھیں اور اپنے چہرے کے آگے ہلکا سا دوپٹہ کر لیا تھا۔ کیا کر رہی تھی شفی؟ شاہزین نے ایک نظر اینی کو دیکھ کر شفق سے پوچھا، جو کرسی پر بیٹھی اپنا موبائل استعمال کر رہی تھی۔ بس بھائی، ابھی واک کر کے بیٹھی تھی۔ اور آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ گھر میں تو آپ اب کم ہی پائے جاتے ہیں۔ شفق اپنا موبائل میز پر رکھ کر شاہزین کی طرف متوجہ ہوئی بولی، بس دوستوں کے ساتھ گیا تھا، ایک ضروری کام تھا۔ اور تم؟ اور میرے لیے جوس لے کر آؤ، بعد میں یہاں کھڑی ہو کر زمین کو گھودتے ہوئے ہماری باتیں سن لینا۔ شاہزین پہلے شفق کو جواب دیتے ہوئے بعد میں اینی کے نام پر زور دے کر بولا۔ اینی اس کی بات سن کر جلدی سے جوس لینے چلی گئی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ شاہزین کا منہ توڑ دے اور ہادی کو لے کر یہاں سے دور چلی جائے۔ وہ کچن میں جانے لگی تو راستے میں سحر بیگم رضیہ سے کوئی بات کر رہی تھی۔ چہرے کے تاثرات سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ انہیں رضیہ نے جو بات ان سے کہی وہ انہیں بالکل پسند نہ آئی تھی۔ لڑکی، کدھر جا رہی ہو؟ سارا دن گھر میں گھومتی پھرتی رہتی ہو، کوئی کام بھی کر لیا کرو۔ سحر بیگم نے اینی کو گزرتے دیکھ نخوت سے کہا۔ وہ شاہزین سر نے جوس مانگا تھا، وہی کچن سے لینے جا رہی ہیں۔ اینی نے ان کی آواز سن کر دھیمی آواز میں جواب دیا، تم شاہزین کے پاس کیا کر رہی تھی؟ خبردار جب میرے بیٹے پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کی۔ سحر بیگم اس کی بات سن کر غصے سے بولی، وہ شفق میم کے ساتھ باہر تھی۔ میں جب سر باہر سے آئے اور مجھے جوس لانے کا کہا۔ ان کی بات سن کر اینی کو جی بھر کر رونا آیا اور آنسوؤں کا ایک گولا اس کے حلق میں پھنس گیا۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، ٹھیک ہے مگر اس سے دور ہی رہا کرو، اب جاؤ اپنا کام کرو۔ سحر بیگم نخوت سے بولی، دوبارہ پاس کھڑی رضیہ سے بات کرنے لگی۔ اینی نے رضیہ کے سامنے یہ بات سن کر برائی آنکھوں سے اسے دیکھا، جو اسے آنکھوں سے تسلی دے رہی تھی۔ اینی ان کی بات سن کر خاموشی سے کچن کی طرف چلی گئی۔ اسے اس دنیا میں سب سے زیادہ نفرت سحر بیگم سے محسوس ہوئی، جو جب دیکھو اس کے کردار پر الزام لگاتی تھیں۔ اگر اس کا بس چلتا تو وہ انہیں ان کے ہر الزام کا کرار سا جواب دیتی۔ وہ جلدی سے جوس لے کر باہر لان میں گئیں جہاں شاہزین اور شفق کسی بات پر ہنس رہے تھے۔ اس نے خاموشی سے گلاس اس کے قریب کیا۔ شاہزین نے گلاس پکڑ کر چھوڑ دیا، جس سے سارا جوس اس کے جوتوں پر گرا۔ یہ اس نے جان بوجھ کر کیا تھا۔ اب وہ اینی کی آنکھیں دیکھ رہا تھا، جو جوس کو گرتے دیکھ کر پھیل گئی تھیں۔ تمہیں ذرا سی بھی عقل نہیں؟ کیسے جوس پکڑا رہی تھی؟
ابھی میں نے گلاس اٹھایا بھی نہیں تھا اور تم نے ٹرے ہٹا لی۔ وہ آنکھوں میں شیطانی چمک لیے مصنوعی غصے سے بولا، سوری سر، پتہ نہیں کیسے ہو گیا، میں نیا جوس لا دیتی ہوں۔ اینی ہلکی آواز میں منمنائی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ غلطی شاذین کی تھی۔ اینی ذرا ہوش میں رہ کر کام کیا کرو، دیکھو تم نے بائی کے کتنے مہنگے شوز خراب کر دیے ہیں۔ شفق، جو شاذین کے مصنوعی غصے کو محسوس نہ کر سکی، اینی کو دیکھتے ہوئے بولی، اب میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ اور جا کر کوئی چیز لاؤ اور میرے جوتے صاف کرو۔ شاذین اس کا ڈر محسوس کرتا ہوا پرسکون سا بولا، جبکہ اینی کا سبکی سے سرخ رنگ پڑتا ہوا چہرہ دیکھ اسے ڈھیروں سکون محسوس ہوا۔ جی کیا؟ اینی اس کی بات سن کر بولی، بھائی یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ بعد میں شوز دے دیجیے گا، وہ صاف کر دے گی۔ اور اینی، جلدی سے بائی سے معافی مانگو اور جا کر اپنا دوسرا کام کرو۔ شفق کو شاذین کی بات سخت ناگوار گزری۔ جو بھی تھا، اگر اینی سے غلطی ہو گئی تھی پھر بھی یہ کام کروا کر اس کی عزت کو مجروح کرنا اسے بالکل پسند نہ آیا۔ تبھی وہ پہلے شاذین سے اور پھر اینی سے بولی، سوری سر، آئندہ ایسی غلطی کبھی نہیں ہوگی۔ اینی اپنی جان بچاتی جلدی سے شاذین سے بولی، جبکہ شاذین جو اینی سے کام کروانا چاہتا تھا۔ شفق کی بات سن کر اس نے اینی کی طرف دیکھا، جو شفق کی بات سن کر پرسکون ہو گئی تھی اور جلدی سے اس سے معافی مانگ چکی تھی۔ اسے بعد میں تنگ کرنے کا سوچ کر شاذین نے اس کی معافی سن کر اپنا سر ہلایا اور جسے دیکھ کر اینی جلدی سے گھر کے اندر چلی گئی اور وہ بھی شاور لینے چلا گیا۔ ہمنا اس وقت شاذیب کے ساتھ ریسٹورنٹ میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ وہ تقریباً 4 سال بعد اس سے مل رہی تھی۔ اور زیبی، تم ویسے اتنے سالوں بعد واپس کیسے آ گئے؟ تم نے تو جاتے ہوئے کہا تھا کہ واپس نہیں آؤ گے۔ ہمنا ایک ادا سے شاذیب کو دیکھتے ہوئے بولی۔ شاذیب تو بس ہمنا کو ہی دیکھ رہا تھا، وہ 4 سالوں میں گرو کر کے خوبصورت ہو گئی تھی۔ پہلے وہ اتنی خوبصورت نہیں لگتی تھی، لیکن اب تو اس سے آنکھیں ہٹانے کو بھی اس کا دل نہیں کر رہا تھا۔ ہم بس دل کیا تو واپس آ گیا، سوچا یہاں پر بزنس سٹارٹ کروں۔ ویسے بھی جو بات پاکستان میں ہے وہ دوسرے ملکوں میں کہاں۔ شاذیب ہمنا کی بات سن کر اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا، صحیح، اور سے بھی کوئی لڑکی تمہیں ابھی تک پسند نہیں آئی؟ ہمنا نے شاذیب سے پوچھا۔ ابھی تک کوئی ایسی لگی نہیں جو میرے لیے بنی ہو، ویسے لگتا ہے اب جلد ہی مل جائے گی۔ شاذیب ہمنا کو دیکھتا ہوا معنی خیز بولا، جبکہ ہمنا نے اس کی بات پر سن کر اس کی طرف دیکھا۔ پتہ نہیں کیوں شاذیب کی بات سن کر اسے جلن محسوس ہوئی، حالانکہ شاذیب کے جانے کے بعد وہ موو آن کر گئی تھی، لیکن اس کی وجاہت دیکھ کر اب دوبارہ وہ مرعوب ہو گئی تھی، جبکہ ہاشم بھی شاذیب جیسا ہی خوبصورت تھا۔ اچھا، مجھے اپنی پسند سے ملوانا؟ وہ اپنے ہونٹوں پر نقلی مسکراہٹ سجا کر بولی، بالکل، سب سے پہلے تمہیں ہی ملواؤں گا۔ وہ ہمنا کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولا اور کھانا کھانے لگا۔ حدید، آپ کو پتہ چلا کہ حورلین اور ہادی کہاں ہیں؟ رملہ بیگم نے حدید صاحب کو پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔
نہیں، میں نے اصغر کو بیچا ہوا ہے، ابھی تک کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ کسی کو نہیں پتا وہ گھر سے کدھر چلے گئے۔ میں تو خود بہت پریشان ہوں کہ حور پتہ نہیں کس حال میں، حیدر کے ساتھ کہاں ہوگی۔ بس اللہ اسے اپنے امان میں رکھے اور آپ فکر نہ کریں، ہم جلد ہی انہیں ڈھونڈ لیں گے۔ حدیث صاحب جو خود بہت پریشان تھے مگر رمنا بیگم کو تسلی دیتے ہوئے بولے، کب تک آپ انہیں ڈھونڈیں گے؟ اگر خدا نہ خواستہ وہ کسی غلط ہاتھوں میں چلے گئے تو کیا ہوگا؟ رمنا بیگم پریشانی سے بولی، آپ ہم پر یقین رکھیں، وہ جلد ہی حویلی میں ہوں گے، اور ارقم کو بھی میں نے بتایا ہوا ہے، وہ بھی پوری کوشش کر رہا ہے، اور علی کو بھی اس بارے میں کچھ مت بتائیے گا۔ حدیث صاحب رمنا کو دیکھتے ہوئے بولے اور اٹھ کر حویلی سے باہر نکل گئے۔